الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رأيت عمرو بن عامر بن لحي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب۔ میں نے عمرو بن عامر بن لحي الخزاعی اس کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ یہی وہ پہلا شخص ہے اول من سیب السوائب، جس نے عرب میں صائبہ معنی وہ اونٹنی جو زمانہ جاہلیت میں کسی منت کی وجہ سے آزاد چھوڑ دی جاتی تھی، جہاں مرضی کھائے پیے۔ یہ رسم، یہ بدعت عمرو بن عامر الخزاعی نے جاری کی تھی، جس کی سزا جہنم میں وہ یہ بھگت رہا تھا کہ انتڑیاں ساری باہر نکلی ہوئی ہیں اور اسے وہ گھسیٹ رہا ہے اور چکر کاٹ رہا ہے آگ میں۔ یعنی غیر اللہ کی نظر، اس نے یہ کام اس سے پہلے عرب میں یہ بیماری نہیں تھی، اس نے آ کر یہ کام شروع کیا۔ سیم بالکل ایسے ہی پاکستان کے مختلف مقبروں کی ساہیوال کی گائیں میں نے سینکڑوں کے حساب سے دیکھی ہیں۔ سفر میں ہوتا ہوں، ایک دفعہ ہم جا رہے تھے ساہیوال کے علاقے میں، سینکڑوں، سب کی اکثر کی گردن میں سبز کپڑا ڈالا ہوا تھا، بابے کی گائیں۔ اس مدار کی نام کے وہ جانور تھے، ملنگوں نے بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا، اس نے کہا بزرگوں کی گائیں، یہ جس کے چارہ میں کھیت میں داخل ہو جائے، جہاں سے کھائیں، جہاں سے پئیں، جو روکے گا برباد ہو جائے گا۔ یہ بیماری کثرت سے آج بھی سندھ اور پنجاب میں موجود ہے۔ ان دو میں تو میں نے دیکھا ہے، سرحد میں بھی دیکھا ہے، بلوچستان میں بھی نہیں میں جا سکا، وہاں نہیں میں نے دیکھا۔ تو وہ جرم جو یہ کرتا تھا عمرو، وہ جرم آج کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ دو دربار ہیں اسلام آباد میں انٹرنیشنل، ان کے ہاں گائیاں تو نہیں ہوتی، بکرے ہوتے ہیں۔ میں وہ 4 دیواری دیکھ کر آیا ہوں، بکروں میں گیا ہوں خود، بابے کے نام کے بکرے چھوڑے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی اس نے یہ بیماری ایجاد کی تھی۔ کس نے؟ کافر نے۔ ہے کہاں؟ جہنم میں۔ اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے آج بھی یہ نظر مان کر اس کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، تو کہاں جائیں گے؟ صحیح بخاری 3521۔ سیدنا ابن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نذر کے بارے میں پوچھا جو نذر زمانہ جاہلیت میں کسی نے مانی ہوئی۔ اب مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام سے قبل کوئی نذر مانی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی وثن او لنصب، کیا یہ نذر کسی بت، کسی مورتی یا نصب شدہ پتھر کے لیے؟ نذر جو مانی گئی تھی اس وقت جب میں مشرک تھا، پتھروں کا پجاری تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کسی بت کے لیے؟
تو یہ لیٹے ہوئے بت ہیں نا سارے جو یہی بات ہمارے شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید حافظہ اللہ تعالی انہوں نے وہ ٹی وی پر کہہ دی، جب وہ 3-4 بیٹھتے ہوتے ہیں اسکالر، کہ وہ ہندو تو کھڑے کی پوجا کرتا ہے اور مسلمان لٹا کر پوجا کرتا ہے، بس پھر سارا پاکستان چیخ اٹھا۔ ہے تو یہ فوت شدہ بیچارہ بت، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ آتا ہے، نہ دیتا ہے، نہ جاتا ہے، یہ لٹایا ہوا ہے اس کو اور اس پر مقبرے بنا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی کے لیے، بابے کے لیے کہ پتھر پتھر ہوگا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ شرک کی بو بھی ختم ہو گئی، صاف انکار کر دیا کہ نہیں ایسی کوئی شے نہیں اس منت میں، آپ نے فرمایا فَأَوْفِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا جَعَلْتَ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو نے جو نظر مانی ہے نا اسے پورا کر، یعنی نظر پوری کرنی چاہیے۔ مانی کب تھی؟ اسلام سے قبل۔ پورا کب کر رہے ہیں؟ اسلام میں۔ پھر اس کی تحقیق کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بدعت، کوئی شرک، کوئی ایسی بو نہ آ جائے، اور میں ایسی کوئی شے نہیں، اور میں پھر پوری کر۔ جیسے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہنے لگے میں نے نظر مانی تھی ایک رات بیت اللہ میں طواف بیٹھوں گا، میں مسلمان ہو گیا۔ جب اسلام تھا پھر ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر، اللہ کے نبی میں نظر مانی تھی طواف بیٹھنا تھا، اسلام سے فرمایا جاؤ پوری کرو ایک رات، جا کے نظر اپنی پوری کر لو۔ یعنی وہ نظر جس میں کوئی شرک، معصیت اللہ کی نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، اسے پورا کرنا چاہیے۔ فَأَوْفُوا، اسے پورا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 15456 نمبر۔ سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی مقام بوانا پر جا کر اونٹ ذبح کروں، ایک مقام کا نام ہے۔ وہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میں نے بوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا حل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، یہ بتلاؤ وہاں پر کوئی زمانہ جاہلیت کا بت تھا جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ جس جگہ پر آپ جا کر اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں وہاں پر پہلے کسی سرکار کی فوٹو تو نہیں لگی ہوئی تھی جیسے ہمارے گھروں میں لگی ہوتی ہیں، وہ نیچے سے ہاتھ ڈالا ہوتا ہے اور وہ کشتی بنی ہوتی ہے اور پیر عبد القادر اس کشتی کو 11 سال کی ڈوبی ہوئی کو باہر نکال رہا ہوتا ہے، بڑی بڑی تصاویر مارکیٹ سے باقاعدہ ملتی ہیں ساری، اور وہ پیر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے۔ آپ نے فرمایا وہاں کوئی بت تو نہیں تھا جس کی پوجا ہوتی ہو، جس کی عبادت ہوتی۔ ثابت یہ ہوا کہ جس جگہ پر شرک ہوتا ہوگا وہاں اللہ کے نام کے چاول بھی تقسیم نہیں کرنے۔ 12 ربیع الاول کو بدعتی دیگیں چڑھائیں گے تو ہم کہ ہم اللہ کے نام کے چڑھا دیں، 40 حسین کے 40ویں کو حلیم چڑھے گی تو ہم بھی کوئی حلیم دے دیں اللہ کے نام پر، ہم تو اللہ کے نام پر دیں گے نہ، اس دن دینا ہی نہیں۔ محرم میں 10 محرم کو کالے کپڑے پہننے ہی نہیں، کالی قمیض اور سفید شلوار شامی پہننے ہی نہیں، محرم میں پہننے نہیں، کیونکہ آپ نے پہنے ہوئے تھے تاکہ دور سے پتہ لگے یہ شیعہ نہیں ہے، سفید کپڑے مسلمان آدمی آ رہا ہے۔ تو ایسی جگہ پر جس کی عبادت ہوتی ہو وہاں اللہ کے نام کی بھی نہیں دے سکتے۔ اب یہ اللہ کے نام پر دینے جا رہے تھے نا، صحابی رسول ہے اونٹ، اور آپ نے پوچھا وہاں کوئی بابا شابا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ فرمایا حل کان فی عید من اعیادہم، کوئی میلہ لگتا ہو وہاں پر، گویا جہاں ایرانی سرکس میلہ لگتا ہو، جہاں بابے کی یہ سارے کام ہوتے ہوں، وہاں پر اللہ کے نام پر دیگ نہیں کو کھلانی۔ ہم کھلاتے تھے، ہمارے وہ برادری کے کچھ لوگ
ساری شیعی، کچھ میں ہمارے سید بھی تھے، وہ پیٹ کر آتے نا تو ایک چوک تک گھر، اس کے سامنے ہمارا گھر تھا، وہاں آ کر وہ جلسہ ان کا 10 محرم کا ختم ہوتا تھا ماتم، تو پھر ابا جی جو ہے وہ 10 محرم کی حلیم، بڑی مزے کی حلیم وہ پکا کر رکھتے تھے، پھر لائنوں میں ان کو لگا کر سب کو حلیم کھلاتے تھے، آ گئے ہیں حسینی ان کو کھلاتے تھے اور ثواب سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہاں کوئی میلہ لگتا تھا مقام بوانا پر، گویا میلہ جہاں لگتا ہو وہاں جا کر نماز بھی نہیں پڑھنی، وہاں نہیں نماز پڑھنی، وہ شرک کی جگہ ہے، وہاں بدعات ہو رہی ہیں۔ صحابہ نے کہا نہیں، میلہ بھی کوئی نہیں تھا، بس ویسے ہی مقام ہے ایک۔ آپ نے فرمایا اوفی بنذری، اپنی نظر پوری کر لو، اب اپنی نظر پوری کر لو، اور اگر وہاں کوئی ایسی شے لگتی تھی اور میں جا کے خوش ہو جاؤں کہ اللہ کے نام پہ میں نے دیگیں چڑھا دی ہیں 10 محرم کو اور 12 ربیع الاول کو اور شب برات کو اور کنڈے والی سرکار کو، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم، تحقیق ایسی نذر پوری کی جائے گی جس میں اللہ کی بغاوت نہیں ہوگی، وہ نذر پوری کی جائے گی۔ میرا یہ کام ہو جائے، میں 2 رکعتیں پڑھوں گا مسجد عثمان میں، پوری کی جائے گی۔ میں کسی غریب کو کھانا کھلا دوں گا، پوری کی جائے گی۔ میں ان حفاظ کے لیے کھانا پکوا دوں گا۔ پرسوں میں نے ان سے وعدہ کیا، انہوں نے ایک آیا بچہ 3 دن ہو گئے ہیں دال کھلاتے ہیں ہمیں میں نے انہیں کہا اچھا میں کل آپ کو بکرا کھلا دوں گا، خوش ہو گئے۔ میں نے کل پھر ان کو بکرا لا کے دیا، کھایا، کھا کے انہوں نے پھر دعائیں کی تھی۔ کدھر گیا وہ نعمان؟ دعا کی تھی؟ اچھا انہوں نے نہیں کی، باقیوں نے۔ پھر ان کو کھلایا کھانا۔ وہ ہمارا ایک کک چھٹی پہ گیا ہوا تھا، لقمان بھی گیا ہوا تھا، تو منڈی جا نہیں سکے، تو ہم ان کی پھر خواہشات کا خیال رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن یاد کرتے ہیں، بہت بڑا ان کا اللہ کی طرف سے انعام ہے، ان پر اللہ کی کتاب یاد کرتے ہیں، پھر ہماری کوشش ہوتی ہے۔ تو ایسے نظر پوری وہ کی جائے گی جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اور وہ نہیں کی جائے گی جو انسان کے اختیار میں ہی نہ ہو۔ نظر مان لے 1000 رکعت پڑھنی ہے، 10 میں ہی فیل ہو جاتا ہے، اتنی نہ مانے نا۔ وہ ایک مجھے بہن کا بیٹی کا آیا نا سوال، سیم ایسے ہی جی، میں ایسے کوئی کام تھا تو وہ میرا کام پورا ہو گیا، میں نے 1000 نفل مانے، میرے سے 10 بھی نہیں پڑے گے مانتا ہے جب نہیں دیکھتا کہ میں کیا مان رہا ہوں۔ جب استطاعت سے باہر کام ہو جائے گا تو وہ نظر بھی پوری نہیں کی جائے گی۔ ایسی نظر ماننی ہی نہیں چاہیے کہ اتنی مانگے جتنی وہ پڑھ سکے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں حضرت علی ایک پاؤں رکھتے تھے، دوسرا پاؤں ایسے رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیتے۔ کیسے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ رات کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے تھے، پورا قرآن ختم۔ کیسے؟ جھوٹ ہے۔ ایک ٹانگ پہ امام تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان ایک نماز میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نبی نہیں کھڑے ہوئے، نبی نے سواری کی، ایک رکاب میں پاؤں رکھا، دوسرا گھمانے سے پہلے پورا قرآن ختم ہی کوئی نہیں کیا۔ جھوٹ ایسی چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو چھوڑیا میں لپیٹی آتا ہوں، بس۔ تو یاد رکھیے گا وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم، وہ نظر پوری نہیں کر سکتے جو ہماری استطاعت سے باہر۔ اس کے 2 معنی ہیں کہ ایسی نظر ماننی نہیں چاہیے۔ جی میں پورا سال روزے رکھوں گا، مجھے اللہ بیٹا دے دے، پورے سال۔ رمضان کے نہیں پورے رکھتے، 10 تراویح پہلی پڑھتے ہیں، 5 آخر والی پڑھتے ہیں، درمیان میں سے کوئی نہیں ہوتا، ہم ہی ہوتے ہیں 4 آدمی کہ آؤ جی بشیر صاحب نماز، شبیر صاحب نماز پڑھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔